Hello, hello, sound check. Hello, check one, two, three. Hello, hello, sound check. Hello, hello, sound check. Hello, hello. Hello, sound check. Hello, check one, two, three. Hello, hello, sound check. Hello, hello, sound check. Hello, hello. Hello, check one, two, three. Hello, sound check. Hello, check one, two, three. Hello, hello, check. Hello, check one, two, three. Hello. Hello, check one, two, three. Hello, sound check. Hello, check one, two, three. Hello, hello, check. Hello, check one, two, three. Hello. Hello, sound check. Hello, check one, two, three. Hello, hello, check. Check one, two, three. Hello, hello, sound check.
Hello, 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 sound check. Hello. Sorry. Hello, hello, sound check. Hello, hello, sound check. Hello. Thank you. Hello, hello, sound check. Hello, hello, sound check. Hello. Thank you.
جی السلام علیکم ڈاکٹر فرید، کین یو ہیئر اس؟ ہیلو ہیلو. شروع کریں سر؟ ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Ladies and gentlemen, please be seated. Now we formally begin our sessions, plenary sessions. Yes. آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. بابر صاحب آپ آ جائیں. ٹھیک ہے. بابر صاحب ہاں آن لائن.
Bismillahirrahmanirrahim. I, on the behalf of HSA, welcome to all on the 13th International Health Conference entitled Shaping Healthcare Through Evidence, Finding Solutions for Disease Prevention and Controls. Ladies and gentlemen, the chair of the two-day plenary sessions is Professor Dr. Muhammad Umar. Professor Dr. Muhammad Umar, serving as the Vice Chancellor of the Rawalpindi Medical College, is an esteemed figure in the field of medical education and administrations. With distinguished careers in the academia, Professor Umar has demonstrated a deep commitment to advancing the medical education and research. And today, our panel discussions members are Dr. Babar Sheikh, Dr. Fauzi Asad, and Dr. Preet Vidat. I also welcome to the Peer Karam Shah, head of the Pasi Foundations, and Dr. Riaz Shabaz Janjua, CEO, Hazrat Bari Sarkar Hospital. And now, today we start this session with the recitation of Holy Qurans. Please. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ladies and gentlemen, please stand up for national anthem. Ladies and gentlemen, now I'm going to call a person who is a vision leader and the Vice Chancellor of Health Service Academy. There's no need for introductions. I call on stage Professor Dr. Shahzad Ali Khan. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. It was a very busy whole day yesterday, but we made a lot of friends and learned something new. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कह रहा था कि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं पढ़ने के,
اور there is every knowledge, every information available on YouTube and online in Google, but there is no actually replacement for physical interaction with the people who have done good things. تو کل ہمیں بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا، بہت سارے لوگوں نے پہلی دفعہ جوائن کیا، اور انہوں نے دیکھا ایچ ایس اے کو، تو کافی زیادہ ہمارے ساتھ فرینڈشپ بھی ہوئی بہت سارے لوگوں سے، اور ہمارے پارٹنرز بھی بہت بنے. کل ہم نے، آپ نے دیکھا ہے گیٹس کے ساتھ ایک جو پاکستان کی سب سے بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، اس کے ساتھ این سی ڈی کے اوپر ایک ایم او یو سائن کیا ہے. آج بھی ہم نے 2 ایم او یو اس ایونٹ صبح کی پلینری میں رکھے ہوئے ہیں. ایک وہ خرم صاحب آ گئے ہیں، ویلکم، سیو دا چلڈرن کے ہیڈ ہیں. تو سیو دا چلڈرن از سائننگ این ایم او یو ود ہیلتھ سروسز اکیڈمی فار ویریس انٹرونشنز ان پاکستان. اینڈ نمبر 2 وی آر سائننگ این ایم او یو ود ایچ بی ایس حضرت بری سرکار میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل، اور وہ زیادہ تر اس کا تعلق میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جو پرائیویٹ ایسوسیشن ہے میڈیکل انسٹیٹیوٹس کی پامی، اس کے یہ لیڈر ہیں ہمارے ریاض شہباز جنجوعہ صاحب. اور میں نے کافی ٹیچنگ میں آنے سے پہلے بھی کافی سر کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، دیکھا بھی ہوا ہے. تو دیر از اے لاٹ وچ وی کین ڈو ٹوگیدر. کل بھی آپ نے سنا چیئرمین صاحب تھے یہاں پہ ایچ ای سی کے، انہوں نے بھی یہی کہا. میرا تو جو فرسٹ ڈے سے جب سے میں نے یہاں پہ چارج لیا تھا، میرا ایک سمپل سا اصول تھا کہ ایچ ایس اے از اے ویری اسمال انسٹیٹیوٹ. We can only do a little, but with connections and networking with the right people, we can multiply that output to very high level. And that was the principle of my own system, یا ہمارا جو اپنا ایچ ایس اے کی اسٹریٹجی تھی وہ تھی ہی یہی کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ریئلائزیشن سب سے پہلے ہمیں ہوئی تھی. چھوٹی سی اکیڈمی، تھوڑے سے لیکچر ہال، تھوڑے سے اسٹوڈنٹس، لیکن آپ نے دیکھا 2 سالوں میں ہم نے رائٹ لوگوں کے ساتھ، رائٹ پارٹنرز کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے کرتے ابھی ہمارا جو کہتے ہیں پبلک ہیلتھ کا فٹ پرنٹ ہے وہ پورے پاکستان میں ہے. کل آپ نے سنا سیکرٹری ہیلتھ بلوچستان نے خود کہا کہ میرے پاس وہاں پہ گاوی والے، ورلڈ بینک والے اور دنیا جہان کے ڈونرز بلوچستان میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے آپ سے میٹنگ کرنی ہے، اور میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ آپ کی وجہ سے، کہ ہمیں جو آپ سے چیزیں مل سکتی ہیں وہ کسی اور سے نہیں مل سکتی. سو کیپیسٹی بلڈنگ، ٹریننگ، ریسرچ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں وہ کریں گے. انہوں نے کل آپ کے سامنے اعلان بھی کیا کہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کوئٹہ، پی جی ایم آئی کوئٹہ، خزدار، تربت، لورالائی کے جو میڈیکل کالجز ہیں وہ ایچ ایس اے کے ساتھ اٹیچ کر کے فزیکل انفراسٹرکچر وہ دیں گے، اور فیکلٹی اور ایچ آر اور باقی چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. سو بلوچستان کے اندر بھی پبلک ہیلتھ کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے اور بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. اسی طرح ہمارے جو باقی پارٹنرز ہیں پشاور میں، لاہور میں، کراچی میں، میری بات ہوئی تھی لاسٹ منتھ. آئی میٹ دی ایکس منسٹر آف سندھ میڈم عذرا پیچو، ان سے میری ملاقات ہوئی، میڈم شہناز وزیر علی سے ملاقات ہوئی. تو ہم نے 2 سینٹرز، ایک لاڑکانہ میں اور ایک کراچی میں، ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے اپنے جو لرننگ سینٹرز ہیں وہ بنانے کے ہم نے اس پہ اتفاق کیا ہے، اور انشاءاللہ سندھ کے اندر بھی 2 سینٹرز ایچ ایس اے کے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگوں کو یہاں پہ آنا پڑتا ہے ٹریول کر کے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میں فری ایجوکیشن بھی دوں ایچ ایس اے میں، اگر میں فیس معاف بھی کر دوں، تب بھی ایک پیریفری کے شخص کو اسلام آباد میں ایجوکیشن حاصل کرنے جب یہاں پہ آئے گا، کم سے کم 20 سے 25 ہزار روپیہ اس کو ہاسٹل کا کرایہ دینا پڑتا ہے، اور تقریباً اتنا ہی کھانے کا خرچہ ہے. تو 50 ہزار روپے مہینہ غریب آدمی، تو کیا مڈل کلاس پاکستانی بھی ایک بچے کے اوپر افورڈ نہیں کرتا. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے پرسن فرام اکراس پاکستان ٹو کم ٹو اسلام آباد فار ایچ ایس اے، اور یہاں پہ وہ 50-60 ہزار روپے کچھ بھی نہ کرے تو 50-60 ہزار روپے مہینہ اس کا خرچہ ہوگا. میں فری ایجوکیشن بھی دے دوں تب بھی یہی چیز اس کو تربت میں ملتی ہے، خزدار میں، کوئٹہ میں، لاڑکانہ میں، کراچی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں یا پشاور میں. تو ان کو گھر سے کمیوٹ کر کے کم فیس کے اوپر یہ چیز اویلیبل ہوگی. سو وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم کوئی یونیورسٹیز بنائیں، ہم اپنے ایسے سینٹرز بنانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہو. اینڈ وی آر اونلی موونگ ٹورڈ اسکل بیسڈ ایجوکیشن. آج بھی آئی ڈونٹ نو وہ واپس چلے گئے کہ کیا آئی او ایم جو ہمارا انٹرنیشنل مائیگرینٹ آرگنائزیشن ہے، آئی او ایم نے، اس نے ہمیں کافی بڑی گرانٹ دی ہے فار ڈیولپمنٹ آف لیب اکوپمنٹس اینڈ لیبس. تو ان کی آج ٹیم آئی ہوئی تھی اور انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 ویکس ہوپ فلی ہم بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی
بہت اعلیٰ کوالٹی کی لیبز یہاں پہ جو انفراسٹرکچر بن گیا ہے، آپ نے دیکھا ہے ادھر بھی بنا ہے اور ادھر ہاسٹل کے پاس بھی، تو ہم وہاں پہ جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے اس کے اندر لیب کو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور بہت اچھی کوالٹی کی لیب ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہم ایک ماڈل بنائیں گے اور اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کریں گے ان ادر پارٹس آف دی کنٹری۔ تو انشاءاللہ وی ول بی ٹرائنگ ٹو بیسٹ یوٹیلائز وٹ ایور ریسورسز وی ہیو، اور اس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز بھی کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ تو میرے خیال میں دس از سم تھنگ وچ از اے نیو بگننگ، taking care of this peripheral areas, connecting them with HSA online and on site both hybrid mode میں، تو وہ انشاءاللہ ہم اس سے کافی حد تک ایک چیز جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو میں نے کل بھی شاید ذکر کیا تھا، آپ میں سے شاید کل نہ کسی نے جوائن کیا ہو، تو ہم ہیلتھ اینڈ ویلنس کا جو کنسیپٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انسٹیڈ آف میکنگ مور ہاسپٹلس وی نیڈ ویلنس سینٹرس، اینڈ ویلنس سینٹرس کا جو کانسیپٹ ہے اٹ از ویری سمپل، ہاؤ ٹو اسٹے مور فزیکلی فٹ، مینٹلی فٹ۔ تو اس کے اندر ہمارا جو ایک ماڈل ہے نیوٹریشن کاؤنسلنگ کا، ایموشنل مینٹل ہیلتھ کی ایکسرسائزز، اور فزیکل فٹنس، اسٹیمنا، یوگا اینڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیکنیکس۔ تو جو فٹنس، اسٹیمنا، مینٹل ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کاؤنسلنگ، یہ سارے کمپوننٹس کا ایک پیکج ہم بنا رہے ہیں، جس کو ہم جتنے بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائیں گے نئے، ہمارے بیٹھے ہیں کیو ای سی کے ڈائریکٹر، ہم نے سب کو یہی کہا ہے کہ آپ کا کسی کا بھی سینٹر ایچ ایس اے کے ساتھ ہم اس وقت اسٹیبلش کر سکتے ہیں یا لنک کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر ہوگا۔ تو جو بھی ہمارے ساتھ ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ پارٹنر کرے گا، اس کو وہاں پہ ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر پہلے اسٹیبلش کرنا ہے، علاقے کے لیے، کمیونٹی کے لیے۔ تو پیپل کین کم، دے کین ڈو سم نیوٹریشنل کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، فزیکل ہیلتھ کے اوپر بات کر سکتے ہیں، فزیکل تھراپی فار فٹنس۔ بدقسمتی آپ کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے، کل بھی آپ نے سنا چیئرمین صاحب نے بھی یہی کہا ایچ ای سی کے، کہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، بہت لائق ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ اس وقت کام آتے ہیں یا ضرورت پڑتی ہے جب ہم سیریس بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہی ڈاکٹر ہمیں صحت کے کوئی مشورہ نہیں دیتا، نہ دیتا ہے نہ ہم لیتے ہیں اس سے مشورہ۔ سو ہمارا جو کنسیپٹ ہے کہ ہم ہیلتھ کو پروموٹ کریں، ویلنس کو۔ سو ہاسپٹلس فار دا سک از اوکے، بٹ دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ فار پیپل ہو وانٹ ٹو امپروو دیئر لیول آف ہیلتھ۔ تو جو ہیلتھ پروموشن کا کنسیپٹ ہے، ہیلتھ پریونشن کا کنسیپٹ ہے، اس کو ایچ ایس اے کو تھوڑا سا ماڈل دینا پڑے گا، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کے تھرو ہو، نیوٹریشن کے تھرو ہو، فزیکل فٹنس کے تھرو ہو۔ ہم نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے اسپورٹس میڈیسن کا، اسپورٹس سائیکالوجی کا، 3 پی ایچ ڈیز ہیں اس کے اندر اسپورٹس کے، اور وہ لپسک جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، آپ ملیں گے اعجاز صاحب سے، ہی از دی ہیڈ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ۔ سو ہم جب اسپورٹس ہے ناٹ فار دا اسپورٹس مین، اسپورٹس فزیولوجی، اسپورٹس سائیکالوجی، اسپورٹس سائنس فار اے کامن پاکستانی، ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ وہ کیسے اپنی فٹنس کو بہتر کر سکتا ہے ایک عام آدمی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کانفرنس کے لیول پہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسیمینیٹ کرنی تھی۔ دوسرا، ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہیلتھ کو لے کے چلیں آگے۔ ڈیزیز کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ کے لیے نو باڈی از ورکنگ۔ So we want to do something for health, and of course we need all of you as partners۔ میں نے تو پہلے کہا کہ جس دن سے میں نے چارج لیا تھا میرے پاس 25-30 ٹوٹل امپلائیز ہیں، اور تھے اس وقت، ابھی زیادہ ہوئے ہیں، اور چھوٹا سا یہ کیمپس تھا، لیکن we have expanded into more than 1,000 students and thousands of online students, and now integrating and partnering with lot of other well established institutes۔ آپ یہ اسی سے حساب لگا سکتے ہیں کہ لاسٹ 1 ایئر میں ہم نے جتنے ایم او یو سائن کیے ہیں اس میں کوئی نارمل چھوٹے لیول کے ایم او یوز نہیں تھے۔ آئی بی اے از ون آف دا بیسٹ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسکول ان دا کنٹری، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، ہم نے آئی بی اے کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے۔ لمس کا آپ سب کو نام پتہ ہے، لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز کا، لمس نے ہمارے ساتھ لائف سائنسز میں اور بہت سارے ریسرچ کے اندر ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے۔ سو دیر آر سو مینی ویل ریپیوٹیڈ نیمس۔ کل گیٹس فارما کے ساتھ ہو گیا، آج سیو دا چلڈرن کے ساتھ اور ایچ پی ایس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور فیکلٹی ہے ان کی بھی آؤٹ ریچ بڑھے گی، ان کی پوٹینشیل امپلائبلٹی بڑھے گی، اور فیوچر میں بہت سارے پروجیکٹس کرنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ سو آئی تھینک آل آف یو، اسپیسیفکلی کرم شاہ صاحب ہمارے بڑے پرانے پارٹنر ہیں، ریاض شہباز جنجوعہ صاحب، فوزیہ اسد had been always supportive of all the conferences in ASRH RH میں، پوسٹ ابارشن کیئر اور بہت ساری چیزوں میں ان کے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں۔ بابر شیخ کو ہم نے کبھی جانے نہیں دیا، یہ ہمیشہ ایچ ایس اے کے ساتھ ہی جڑا رہا ہے، کہ جہاں بھی گیا گھوم پھر کے ہمارے پاس آیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا ایک یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی،
جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. یہ کیمونکس میں جانے کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی بھاگنے کی, بٹ ہی از بینگ یوز فار پی ایچ ڈی سپرویژن. ہمارے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کرنے والے یہ تھے ایچ ایس اے میں, اور ابھی بھی ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے اپنی پی ایچ ڈی کی ٹیچنگ کے لیے. اینڈ خرم صاحب ویلکم فار یو آر ہیئر فار دا فرسٹ ٹائم. سیو چلڈرن, سیو چلڈرن کے ساتھ میں نے بہت زیادہ ہمارے ایچ ایس اے کی پارٹنرشپ تھی, درمیان میں ایک گیپ آ گیا تھا, وی وانٹ ٹو ریوائیو دیٹ. سو آئی ہوپ دیٹ سیکنڈ ڈے ول بی good as it was yesterday, inshallah. Thank you very much. Ladies and gentlemen, today the keynote speaker of this session is Dr. Freed Midat. Normally, we take keynote speaker at the end of sessions, but due to the busy schedule of Dr. Freed Midat, we will take a first. Dr. Freed Midat is a distinguished public health consultant renowned for his expertise and contribution in the field of public health. He has made a significant strides in the shaping healthcare policies, implementing strategies, public health programs, and advocating for community health improvement. His extensive experience and dedication to promoting public health initiatives have a profound impact on the communities, contributing to the enhancement of healthcare system. So now I request you, Dr. Freed Midat, to deliver his presentation. Over to Dr. Freed Midat. Online. Assalamu alaikum. Can you hear me all? Yes. Okay, so I think you can see my presentation. So without any ado, Assalamu alaikum everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. I wish I were there. It sounds abhi main dekh raha tha, bade अच्छे नज़ारे नज़र आ रहे थे. तो सबसे पहले तो ये कि मेन जो मुझे टॉपिक डॉक्टर समीना ने जो मुझे मतलब ऑर्डर दिया वो ये था कि start talking on innovations in public health and then move on to basically how it can be applied to Pakistan. तो आप जो मुझे जानते हैं आपको पता है लगभग तकरीबन 30 साल हो गए कि मैं I'm in this field, and like in Pakistan with HSA even like my affiliation is over 20 years, off and on I have been working with them and for them, and I've always been attached to them in one way or the other. So I thought कि जी innovation का नाम तो मैंने बड़ा सुना है, हमेशा हमसे यही कहा जाता था, especially जो foreign donors हमारे आते हैं वो कहते हैं कि जी innovation की ज़रूरत है. तो मेरे जहन में 2 इनोवेशन है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले नंबर 1 था आपका जो पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट. ओके, और हमारा जो अभी तक मॉडर्न सीपीआर है वो 25-24 पर जो है वो है, और उसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो सीपीआर है वो अबाउट 10% से कम. पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी 2.3-2.4 के बीच में रेंज कर रही है हमेशा से, कभी भी उससे नीचे नहीं आई. तो एक पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग की इनोवेशन आई थी, फिर एक सेल्फ इंजेक्शन की जो है ना फैमिली प्लानिंग ही में इनोवेशन आई थी. तकरीबन 10 साल हो गए अभी तक वो पाकिस्तान में, बिल्कुल जो है ना उसका कोई आपको इट हैज़ एक्चुअली ज़ीरो इम्पैक्ट. तो क्या वजह हो सकती है? तो आई थॉट कि मे बी वी आर नॉट ऑन कोर्स, सो कोर्स करेक्शन वाज प्रोबेबली समथिंग which is required before innovation. उसके बाद innovation आते हैं, टेक्नोलॉजी के भी आते हैं, प्रोग्रामेटिक भी आते हैं. So I'll take you through this and then I will show you inshallah how can we in my view, in my opinion, my very humble opinion, how can we actually move forward if we want to bring in a revolution, I would say, in the public health arena in Pakistan. Can I have the next slide? So very quick history जो है, मेरी उम्र के लोग हिस्ट्री में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं. तो हमने जो अपनी MCH प्रोग्राम में किया था एज ए कंट्री इन पाकिस्तान, दैट वाज 1950s सबसे पहले आई थिंक इस पूरे रीजन में. और हमने लेडी हेल्थ विजिटर्स का एक काडरे जो है क्रिएट किया, MCH सेंटर्स बनाए. 1960s में जब हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि खासा मतलब एग्रेसिव था, वो मेरे ख्याल है उस वक्त ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश हमारे साथ था उस वक्त, लेकिन इंडिया
ان کسی بھی کنٹری میں نا ہمارے اس ریجن میں فیملی پلاننگ میں سب سے آگے ہم لوگ تھے. I mean, we were actually the pioneers. 1970s میں جو فوکس آیا وہ آیا جی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ. اس میں بہت زیادہ جو ہے نا میڈیکل کالجز بنے اور فزیشنز. اس سے پہلے پاکستان میں ٹوٹل 7 یا 8 میڈیکل کالجز ہوا کرتے تھے. 1980s میں ہمارا جو مین جو تھرسٹ تھی وہ پرائمری ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر پہ تھی. بے شمار بیسک ہیلتھ یونٹس بنائے گئے, رورل ہیلتھ سینٹرز بنائے گئے, بڑی مطلب کنسٹرکشن ہوئی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں. 1990s میں آئی تھنک جو ہمارا ایک بریک تھرو کہنا چاہیے پروگرام آیا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا, جو کہ آل آرڈس جو اس وقت کی پرائم منسٹر تھیں وہ لے کر آئیں, اور انہوں نے بیسیکلی جو ہے نا اس کو ایک جو ابھی تک میرے خیال ہے کہ پاکستان میں ایک سکسیسفل پروگرام کہلایا جا سکتا ہے, ایون دو اٹ ہیز رن انٹو اے لاٹ آف پرابلمس. اینڈ دین 2000s میں ہم نے نیشنل MNCH پروگرام انٹروڈیوس کیا, اور اس کے انڈر ہم نے ایک کمیونٹی میڈوائز کا پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا, جو اتنا سکسیسفل نہیں ہوا لیکن اٹ واز این انوویشن. تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ انوویشن کی جو ہماری ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ایکچولی کوشش کی ہے. نیکسٹ سلائڈ. کہاں پہ ہم جو ہے وہ آف کورس گئے, کیسے؟ 4 مین چیزیں. سب سے پہلے تو ہمارے جتنے بھی انٹرونشنز تھے وہ ہاف بیکڈ تھے, جس کو کہتے ہیں نا کہ نیم دلی کے ساتھ کیے گئے. اس میں کوئی بہت زیادہ مطلب ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہوئی اور کوئی ریسرچ نہیں ہوئی, اور اس کی ایکسپینشن اور یعنی اپ گریڈنگ اپ اسکیلنگ پہ کوئی کام نہیں. اس کے بعد وی ایکچولی آلویز ہیو ڈن آور پلاننگ وداؤٹ دا یوز آف ایویڈینس. It's unfortunate that Pakistan is a country which has probably the richest data sets, in the world, in the developing world. ہمارے پاس اتنے نیشنل سرویز ہوتے ہیں ہیلتھ کی فیلڈ میں, جو بے شمار نیوٹریشن میں, میٹرنل چائلڈ ہیلتھ میں, اوکے, اور اس کے علاوہ بہت سارے فیلڈس میں, لیکن ہم وہ ڈیٹا یوز نہیں کرتے. پلاننگ میں آپ کو وہ ڈیٹا نظر نہیں آئے گا کہیں بھی. تیسری جو چیز تھی, ٹو مچ ڈونر ڈیپینڈنس. ڈونر جب اپنے فنڈس لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو پھر اسٹیئر کرتے ہیں, وہ آپ کو اپنی مرضی کے اپنے پلانس پہ لے کے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا فالٹر ہوئے بہت سارے. اینڈ فائنلی آئی تھنک لیک آف فائنینشیل کمٹمنٹ. یہ جو ہماری تھی کہ جو ہم نے کام بہت سارے جو ہے انٹروڈیوس کیے, پروجیکٹس بھی انٹروڈیوس کیے, لیکن ان کو سسٹین کرنے کے لیے اور ان کو اسکیلنگ اپ کے لیے کوئی پیسے نہیں دیے گئے بہت زیادہ. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں یہ 4 مین ریزنز آپ کے سامنے ہیں, اور اس پہ ہم انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. روٹ کازز کیا تھی؟ کوئی بھی جو پروگرامس ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ اسپیشلی, اور اسپیشلی سوشل سیکٹر میں ڈیولپمنٹ, وہ کسی خلا میں نہیں ہوتی. وہ ایک ایسے ملک میں ہوتی ہے جو باقی تمام سیکٹرز میں بھی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے اور پروگریسو ہوتا ہے. پروگریسو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس ملک کی. اور ہمارے پاس بنگلہ دیش کی ریسنٹ ایگزامپل ہے. 1995 کے بعد سمجھیں کہ بنگلہ دیش نے جو ٹیک آف کیا, وہاں پہ ایک پروگریسو انوائرمنٹ بن چکی تھی. ہمارے ہاں جس کو میں نے ریٹروگریسو انوائرمنٹ لکھا ہے, وہ ایک جنرلی کنٹری کے اندر پالیٹکس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سانپ سیڑھی کا کھیل ہے جو تقریباً 75 سال سے جاری ہے. کبھی کوئی پھسل کے نیچے آ جاتا ہے, کبھی کوئی اوپر چلا جاتا ہے, لیکن پبلک اور عوام کا اس میں بہت زیادہ کوئی دخل نہیں. نیکسٹ جو ہے نا ہمارا سب سے جو میجر آئی تھنک ایشو ہے وہ کرپشن ہے. اس پہ میں آگے چل کے تھوڑی سی اور بات کروں گا. اور تیسری چیز, ہمارے پاس ایک لیڈرشپ کرائسس ہے. ہمارے پاس لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ لارج اسکیل پہ کوئی پروگرام لانے میں ابھی تک کامیاب نہیں رہے. اینڈ فائنلی آئی تھنک وی ہیو مس پلیس پرائیورٹیز. ہیلتھ ہماری پرائورٹی نہیں ہے, سینیٹیشن ہماری پرائورٹی نہیں ہے ایز اے نیشن, واٹر ہماری پرائورٹی نہیں ہے, اور میٹرنل مورٹیلٹی ہماری پرائورٹی نہیں ہے. لہٰذا ہمارے پاس جو ہے نا اس میں جو پرائورٹیز ہوتی ہیں ظاہر فنڈنگ اور فوکس اسی پہ جاتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. نیکسٹ جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے ایکچولی پبلک ہیلتھ میں انوویشن ہوتی کیا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک میں نے بارو کی ہوئی کہیں سے, ڈیولپمنٹ آف نیو پروسیسز, پالیسیز, پروڈکٹس اور پروگرامس دیٹ انکریز کوالٹی, امپیکٹ اینڈ ایفیشنسی. ویری سمپل, ویری پاورفل ڈیفینیشن. آپ کے پاس نئی پروسیسز ہونے چاہیے, نئی پالیسیز, نئی پروڈکٹس, وہ جو کہ فیل نہ ہوئے ہوں, جن کو آپ جو ہے نا پہلی دفعہ ٹرائی کر رہے ہوں یا دوسروں نے ان کو ٹرائی کیا ہوا. لیکن ان کا پرپس کیا ہوگا؟ ان 3 چیزوں پہ ان کا جو ہے نا فوکس ہونا چاہیے. کوالٹی امپروومنٹ,
امپیکٹ اور ایفیشنسی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے میٹرنل mortality کا جو SDG 2030 کا ٹارگیٹ ہے MMR کا، وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس 5+ years رہ گئے، تھوڑے سے سال رہ گئے، اگر ہم کوالٹی آف کیئر پہ فوکس کریں. ہماری ایمانک کی اگر کوالٹی آف کیئر امپروو ہو جائے، ہماری نارمل ڈلیوری کی کوالٹی آف کیئر، ہاسپٹل ڈلیوری کی بہتر ہو جائے، تو we can actually achieve that. So this was the innovation definition. Next slide. کون سی پبلک ہیلتھ انٹرونشنز کے جو کریکٹرز ہیں وہ کیا ہے، جو کرائٹیریا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ کریٹیو ہوں. Secondly, they must be empirical. They should be based upon past experience. Thirdly, they should be evidence based. اس کی بیسس جو ہے وہ آپ کے جو پاس ڈیٹا ہے اس پر ہونی چاہیے. کوئی ایسی چیز جو ہے اگر ویکیوم میں آپ لے کے آتے ہیں وداؤٹ اینی بیکنگ فرام دا ڈیٹا، دیٹ از ناٹ این انوویشن. دیٹ بیسیکلی جسٹ اے کھیل کود کی بات ہوتی ہے جو آپ ٹرائی کریں گے اور وہ فیل ہو جائے. The fourth thing is progressive. It should actually lead from place A to place B. It should take us higher. It should actually, achieve something. یہ نہیں ہو انوویشن سے کہ اسٹیٹس جیسا تھا ویسا ہی رہے اور صرف ہمیں جو ہے نا کچھ پبلش پیپر مل جائیں یا کچھ جو ہے پریزنٹیشن مل جائیں یا کوئی ایوارڈس مل جائیں. اینڈ فائنلی دے شوڈ بی براڈ بیسڈ. انوویشن کوئی اسپیسیفک چیزوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ یوزفل نہیں ہوتے. پبلک ہیلتھ ارینا میں آپ کا ایک انوویشن جو ہے پروگرامیٹک، وہ اتنا براڈ ہونا چاہیے کہ بہت سارے جو ہے نا سب سیکٹرز کو وہ کور کرے ایک ساتھ. اگر ریپروڈکٹیو تو میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ اور فیملی پلاننگ اور سروائکل کینسر اور اس تمام ایریاز میں وہ ایک ہی پروگرام افیکٹو ہونا چاہیے. دین اٹ ول بی کالڈ این انوویشن. نیکسٹ سلائڈ. سو ٹیکنالوجیکل اور پروگرامیٹک میں ڈفرینس کیا ہے؟ ٹیکنالوجیکل انٹرونشن جیسے میں نے ابھی بتایا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایک نیا میتھڈ آیا ہے جس سے کہ آپ پوسٹ پارٹم ہیمریج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی سرجری میں یا کیٹریکٹ کے آپریشن میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا کوئی نیا جو ہے وہ اکوپمنٹ آیا ہے. جیسے سائبر نائف کا آج کل بہت جو ہے شور ہے کہ سائبر نائف از اے really cutting edge technology. I mean, literally as well as it does, So these are actually created in labs. They are experimental. Their outputs of, they are universally applicable. اگر ایک technological innovation کہیں یورپ میں دریافت ہوا ہے تو وہ پاکستان میں definitely apply ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ہیومن سے تعلق ہے. آن دا ادر ہینڈ جو پروگرامیٹک ہوتے ہیں پبلک ہیلتھ میں، وہ بیسیکلی آپ کی جو ہے وہ اس انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جس میں کہ یہ ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونے ہیں. اس انوائرمنٹ میں آپ کا انفراسٹرکچر شامل ہے، اس میں ہیومن ریسورسز شامل ہیں، اس میں سپلائز شامل ہیں، اس میں اکوپمنٹ شامل ہے، اس میں کوالٹی کنٹرول شامل ہے. یہ ساری چیزیں اگر نہ ہوں گی تو پھر جتنا بھی آپ کا اچھا ٹیکنالوجیکل انٹرونشن ہوگا وہ کام نہیں کرے گا. نیکسٹ سلائڈ. کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے یہاں پہ، ایک جیسے کمیونٹی ہیلتھ ورکرس، انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل پبلک ہیلتھ انوویشن. ہمارے ہاں بھی اس انوویشن کی وجہ سے 1990 سے اور 2006 کے بیچ میں جو فرٹیلیٹی میں جو ڈراپ آیا وہ اتنا ڈراپ پہ دوبارہ نہیں آیا جب ہمارا یہ پروگرام بہت اسٹرانگلی ایکٹیو تھا. نیکسٹ واز موبائل ہیلتھ سروسز، جو آئی تھنک کہ دور دراز کے علاقوں کے لیے بہت جو ہے نا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹمز آلسو بیکاز ہمارے 97% لوگوں کے پاس موبائل فونز اس وقت موجود ہیں اور اس میں سے ایک میجورٹی کے پاس اسمارٹ فون ہے جس پہ کہ آپ ڈیجیٹل ہیلتھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. دین ویلیو بیسڈ ہیلتھ کیئر، جہاں پہ آپ کی جو ایلوکیشن آف بجٹ ہے وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ وہاں پہ پیسہ لگائیں جہاں سب سے زیادہ آپ کو ریٹرنز ملے. میں نے سائبر نائف کی ایگزامپل دی تھی. اٹس اے گریٹ ٹول بٹ از ہاربلی ایکسپینسو اینڈ اٹس امپیکٹ از ویری ویری لمیٹڈ. سو بیسیکلی آپ نے اور ایز اے نیشن ہم نے یہ سوچنا ہے اور ڈیسائڈ کرنا ہے کہ ہم نے ویلیو بیسڈ ہیلتھ کیئر کو کیسے لانچ کرنا. دین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، پاکستان میں کوئی ڈائریکٹ ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہوئی ہے اب تک. جتنی بھی انٹرونشن اس فیلڈ میں ہوئی ہے وہ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے ہوئی ہے. لیکن بہرحال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جہاں پہ کہ
ایکچولی امپلیمنٹ ہو اس کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں، تو دیٹ ایکچولی ورکس، جہاں پہ کہ کوالٹی آف کیئر کے جو ہے اسٹینڈرڈس دونوں سائڈ پر، پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر میں ایک جیسے ہوں اور ایک طرح امپلیمنٹ ہو، جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی ریگولیشن ہو، جہاں دونوں کے کام ڈیوائیڈڈ ہوں، ایک دوسرے کو وہ جو ہے ڈپلیکیٹ نہ کریں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، تو دیٹ ایکچولی گوز اے لانگ وے، اور اس میں بھی ہمیں بہت سارا کام کرنا. Then the final thing is healthcare financing innovations. یہ ایکچولی ریلیٹڈ ہے ویلیو بیسڈ ہیلتھ کیئر سے. فائنینشیل جو ہماری جو بجٹنگ پروسیس ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور اس میں ایک بہت سمپل میں آپ کو بات بتاؤں کہ جیسے صوبہ سندھ میں جو آپ کا جو ٹوٹل پروونشل ہیلتھ بجٹ ہے اس کا 70% جو ہے وہ صرف 3 سٹیز میں جاتا ہے جہاں بڑے بڑے ہاسپٹل، حیدرآباد، کراچی اور میرا خیال ہے گمبٹ خیرپور میں. تو یہاں پہ بیسیکلی جو آپ کا 70% بجٹ جو ہے وہ ٹرشری کیئر میں جب اسپینڈ ہو رہا ہے، دس از ناٹ اسمارٹ فائنینشیل انویسٹمنٹ. سو اس لیے جو ہے ہیلتھ کیئر فائنینسنگ میں بہت ساری انوویشنس کی ضرورت ہے، جس میں آپ کی جو ایکچوئل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز شوڈ بی ایکویٹیبل اینڈ اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا لوکل نیڈس. نیکسٹ سلائڈ. سو کمنگ ٹو کورس کریکشن، 4 چیزیں جو ہے آئی تھنک اسٹینڈ آؤٹ ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل آئی تھنک بفور وی ڈو اینی انوویشن، بفور وی کین ایون ڈریم آف ایکچولی ارائیونگ ایٹ اے پلیس ویئر موسٹ آف آور ریجنل کنٹریز ہیو، جہاں پہ کہ ان کی جو ہے ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہیز ناؤ ٹچڈ ریپلیسمنٹ لیول 2 اور 2.1 سے، ہمارے جتنے نیبرز ہیں سب میں ہو گیا ہے، جہاں پہ MMR جو ہے وہ سب کا 50 سے بلو ہو رہا ہے. تو بیسیکلی اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں کرنی پڑے گی کنٹرولنگ آف کرپشن. سیکنڈ، وی ول ہیو ٹو ٹیک سم ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس. تھرڈ، وی ول ہیو ٹو revisit our priorities and set the priorities. And finally, we have to do some financial justice and equity. یہ ہمارے پاس جو ہے نا مین چیزیں ہیں جو کورس کریکشن کے لیے، اور اسی کی بنیاد پہ غالباً ان 4 چیزوں پر ہم جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ اگر ان چیزوں کو ہم نے کور نہیں کیا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے اس سرکل میں سے نکل سکے گا جس میں یہ پھنسا ہوا ہے پچھلے تقریباً 50 سال سے. نیکسٹ سلائڈ. کرپشن ہے کیا؟ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے کچھ پیپرز مجھے ملے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بھی بہت ساری اس میں ڈیفینیشنز بھی ہیں، اور پاکستان کے لحاظ سے بہت اس میں بڑا اچھا کام ہوا ہوا ہے. 2008 سے اور 2016 کے بیچ میں اچھا خاصا ایک کام ہوا ہے اسی ایک گروپ کے ذریعے، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس ویری ویلیبل ورک. اگر آپ اس کو دیکھیں، یوز آف پبلک آفس فار پرائیویٹ گینز، کوئی بھی ہو، چاہے وہ جس طرح بھی کرے، چاہے اس میں مانیٹری انوالومنٹ ہو، چاہے اس میں فیم انوالو ہو، لیکن اگر آپ نے اپنے پبلک آفس کو کام کے اپنے پرائیویٹ یوز کے لیے کیا تو دیٹ از بیسیکلی سم تھنگ وچ is under corruption, and that's a very broad definition. It covers pretty much everything. That's internationally acceptable definition. And the second thing is that ethical, moral and intellectual deficiencies. یہ جو ہے نا ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت کامن ہے. We have basically a problem with intellectual deficiency also, but ethical and moral, I don't want to go into that because that is like kind of shameful, but I think everybody knows what I'm talking about. Next slide. جو کچھ فارمز آف کرپشن یہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پیپر سے جو میں نے پاکستان کے لحاظ سے، فائنینشیل لیکیجز ایک ہے ڈیفینیٹلی، تھیفٹ آف سپلائز اینڈ اکوپمنٹ از ویری کامن ہمارے یہاں، ڈیلیبریٹ لیک آف اوورسائٹ، آپ کے جو ہے نا وہ پاس مینجمنٹ اسکلز نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ مطلب کہنا چاہیے تڑپ نہیں ہے کہ جس سے آپ چاہتے ہوں کہ جی آپ کی انسٹیٹیوشن، آپ کا جو ادارہ ہے، آپ کی فیسلٹی ہے وہ صحیح کام کرے. آپ کو بہت زیادہ اس سے کوئی نہیں ہے کہ لوگ آ رہے ہیں کام پہ یا نہیں آ رہے ہیں، کیسا کام کر رہے ہیں، کوالٹی کیسی ہے، صفائی ہے یا نہیں ہے. کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ ماشاء اللہ. انفیئر ہائرنگ پریکٹسز، ہم نے بیسیکلی یہ میں نے CMWs کی مثال دی تھی. جب CMWs کو ایز کینڈیڈیٹس جب سلیکٹ کیا گیا تو اس میں بہت زیادہ آئی تھنک کہ یہ انفیئر پریکٹسز انوالو تھیں، نیپوٹزم تھا، بہت ساری اس میں ایسی کینڈیڈیٹس تھیں جن کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایکچولی پریکٹس کریں گی. ان کا صرف خیال تھا کہ یہ 2-3 سال ہم گزار لیں گے، اس کے بعد جو ہے
اینڈ دیٹس واٹ ایکچولی ایگزیکٹلی ہیپنڈ. اس کے بعد جو ہے کسی نے اس میں جناب غور نہیں کیا کہ جی ہاؤ مچ ٹریننگ دے ور گیٹنگ. سو آل آف دس واز بیکاز آف دی جو پہلی اینٹ ہی جب صحیح نہیں رکھی گئی تھی تو ظاہر ہے وہ پروگرام کیسے آگے چلے گا. Next is absenteeism and ghost workers. I don't need to explain that. We all know what I'm talking about. And the final thing is distractions from the job at hand. ہم اپنا کام نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ جو کام جیسے آپ دیکھیں ویسٹ میں میں نے بہت زیادہ سنا کہ جی آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب, دس از مائی جاب, دس از واٹ آئی ڈو, دس از واٹ آئی ایم گڈ ایٹ, دس از واٹ لائک آئی ایم لائک ریسپانسبل فار. پاکستان میں نہیں. پاکستان میں جو ہے نا وہ مطلب ایک آنریبل چیف جسٹس صاحب اسپتالوں کے دورے کر رہے ہوتے ہیں جبکہ پیچھے جو ہے نا آپ کے ڈھیر لگا ہوتا ہے کیسز کا 10-12 سال سے. We don't do our job. We don't actually, do our job well, and we don't really take our job seriously. So this is something which I think a form of corruption. Next slide. Difficult decisions کی جب بات آتی ہے تو اس میں ایک جیسے ہے نا میں 3 مثالیں ہیں یہاں پہ, بہت سارے اور بھی ڈیسیزن ہیں لیکن یہ 3 ایگزامپلس ہیں جس میں پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسی ہے کہ جس میں آپ کو مطلب یہ چیزیں ہو نہیں پائیں. تقریباً 40 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں انٹیگریشن آف فیملی پلاننگ ان ہیلتھ سروسز. Integration of family planning in health services is the key, is basically the answer to every problem we have. Hasn't happened. آپ کا جو ہمارا جو فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ ہے جو کہ سپوزٹلی ون منسٹری فار بوتھ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن, اس میں جو ڈویژنز ہیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اس میں 2 ونگ بنائے ہوئے ہیں, پاپولیشن کا ونگ ہے اور ہیلتھ کا ونگ ہے, اور ان میں آپس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کوآرڈینیشن پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جو ایک چیز ہونی چاہیے. You have only 5 minutes more. انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے بالکل. تو انٹیگریشن جو ہے وہ ہماری ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے جس میں بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارا PWD ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس سپلائیز اور ٹریننگ کے علاوہ باقی جتنی سروس ڈلیوری میکینزمز ہیں سب کے سب کمپلیٹلی ٹوٹلی انٹیگریٹ ہو جائیں, انکارپوریٹ ہو جائیں ہیلتھ سروسز کے اندر, کیونکہ فیملی پلاننگ از اے ہیلتھ سروس. فیملی پلاننگ از ناٹ لائک ایجوکیشن اور اینی تھنگ ایلس. اس ود ان دا ہیلتھ سروس. اس میڈیسن کی بات ہے نا, دوائیاں دے رہے ہیں لوگوں کو یا آپریشنس کر رہے ہیں, that should be like integrated. Second is the redirection of funds from showcase projects to public health interventions. Politically بہت difficult decision ہے. آپ جب لیڈی ہیلتھ ورکرز کو لے کے آتے ہیں یا آپ بیسک ہیلتھ یونٹس پہ کام کرتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو نظر نہیں آتا, لیکن آپ بڑے بڑے اسپتال بنائیں, اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بنائیں, تو آپ کی پولیٹیکل گین اس میں بہت ہوتی ہے. آپ کے پاس جو ہے نا ٹی وی پہ بڑے جو ہے نا وہ خبروں میں آتا ہے کہ جی ایسا اچھا ہاسپٹل بن گیا اور یہ اس ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہاسپٹل ضروری ہیں لیکن اگین وہی پہلے والی بات آ گئی کہ کہاں تک آپ جو ہے نا اس پہ ایکویٹی اس میں کتنی ہوتی ہے. اینڈ فائنل تھنگ از دا گڈ گورننس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا جو پالیٹکس جو ہے اوپر سے نیچے تک جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ گڈ گورننس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ کے جو ہے نا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اپنے کسی بندے کو ہائر فائر نہیں کر سکتا, اس وقت جو آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں فیسلٹیز, ان کا جو راز ہے سکسیس کا اسی بجٹ میں, اسی انوائرمنٹ میں, اسی سب کچھ میں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی ہے, جبکہ پبلک سیکٹر میں عام طور پہ یہ بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہے. یہ 3 ڈیسیجنز ہمارے پاس بہت زیادہ ہمارے یہاں ڈیفیکلٹ ہے. سیکنڈ تھنگ از سیٹنگ اپ پرائرٹیز. تو اگر آپ کی پلاننگ اور بجٹنگ ری اورینٹ ہوگی اور اس کے لحاظ سے ہوگی کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے, ہمارا سب سے بڑا پرابلم پاپولیشن ہے, سب سے زیادہ فوکس اس میں آنا چاہیے, سب سے زیادہ بجٹ اس میں آنا چاہیے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. سیکنڈ تھنگ از ریسورس ایلوکیشن ایکوٹیبلی ہونی چاہیے. اگر کوہستان کو زیادہ پیسے چاہیے تو کوہستان کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا میٹرنل ریشو بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح نیشنل اور پروونشل ہارمونی کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ پروونسز جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنی طرف سے جو ہے بہت زیادہ کوشش نہیں کر پا رہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو بہت زیادہ کوئی گائیڈنس یا ویژن نہیں مل رہا. تو آئی تھنک دیر از اے نیڈ ٹو ہیو اے نیشنل ایجنڈا فار ہیلتھ, اور وہ نیشنل ایجنڈا تمام پروونسز کے لیے ہونا چاہیے. نیکسٹ سلائڈ. کچھ اسٹریٹجک ڈائریکشنز جو ہیں
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपके पास आई पे नहीं है कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, या ठीक है आगे। तो इसमें बेसिकली जो है टेली हेल्थ जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक लेडी हेल्थ वर्कर्स अभी भी मौजूद हैं और उनके ज़रिए हम टेली हेल्थ को जो है ना प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद आउटसोर्सिंग ऑफ PSC facilities have been by and large a successful experience, and I think this should be like replicated and expanded, but it should be also regulated. Then we have the modernizing of the district and तहसील hospitals, जो हमारे अभी गवर्नमेंट के अंदर हैं उन हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको हम नया जो हमारा 2023 के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर लेकर आएँ। And finally, expanding the social health insurance and introduce co-payment. मेरा ख्याल है मुझे इसकी बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। I'm not an expert in that, but I think जो experiments हमारे हुए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है और को पेमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइक एलिमेंट जिसमें कि पेशेंट एंड द फैमिली एक्चुअली फील रिस्पॉन्सिबल एंड टेक पार्ट एंड टेक ओनरशिप। और ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल है हमें स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के तौर पे लेनी चाहिए। I think this was my last slide, and I'm really grateful. And if there are any question, I will be available to respond to them. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you very much, Dr. Freemizat. A very comprehensive presentations and very informative. I'm highly grateful. So, ladies and gentlemen, our chief guest has a very busy schedule. He want to leave. So, I request Professor Dr. Muhammad Umar, please come on stage for his remarks. Thank you. नामदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वर्दी प्रोफेसर शहजाद साहब, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि आई एम नॉट ए चीफ गेस्ट, आई एम ए स्टूडेंट हियर because we learned a lot from Professor Saab, and he is main contributing in establishing the anything. Every year I see the new development and new addition you have been elaborating. So we are, sir, humble learners, as you are supporting Rawalpindi Medical University. So my humble submission to many of the delegates here, we need your supports. We are very neonate university like Health Science University. So when we request you, please do support us. And at least I'm here to learn. So thank you for invitation and wish a great success to the conference. Thank you very much. Oh, ladies and gentlemen, before start the formal panel discussions, I request the Professor Dr. Muhammad Umar, the DO and Seen Umar Farooq, Professor Umar Farooq, DO and CO and Dean Ayub Medical College. Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. Honorable Chair, Co-Chair, distinguished speakers of today and this August gathering. So
Today's presentation is all about HPV vaccination, which is about the prevention of a cervical cancer. And JPIGO, being an affiliate of Johns Hopkins University, is providing technical support to the government of Pakistan in the planning phase and the appropriate introduction of this HPV vaccine for adolescent girls in the country. Next slide, please. I think Nikita. What's the side? Okay. Given up. Okay, so okay, let's have a look on this slide, because when we talk about HPV vaccine, actually HPV is a virus, human papilloma virus. It's a virus which contains itself 200 different type of strains of a virus. So हर strain जो है behave कर रहा होता है. So 90% of HPV, human papilloma virus, causes anal and cervical cancers in the population, and 70% causes vaginal and vulvar cancers, and 60% of the cases it can cause penile cancers. So ये एक serious issue है globally, and it accounts for 5% of the global cancers जो कि होते हैं दुनिया भर में. So there is a WHO strategy around it, how to prevent, how to treat, and how to screen, because these are some of the steps which needs to be taken. And every country has made some. Vaccine by the age of 15 years. So the vaccination, because it is the only prevent. %70 of the women should be screened using a high performance test, जो कि pap smear है available, self testing भी अब आ गई है, by age of 35, and then with a gap of 10 years again at the age of 45 years. So screening is equally important. Unfortunately ये इतनी routine में नहीं है, हो रही है लेकिन कहीं कहीं. 90% of women identified with cervical cancer receive treatment, and those who are screened, out of those 70%, 90% of women should be treated for this cervical cancer because it is treatable as well. So, अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त situation देखें, unfortunately we don't have any central registry system right now. कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम अभी NIH ने कुछ काम शुरू किया है, और ये हर दफा पेपर मुझे पकड़ा दिया जाता है. Anyways, I try to be quick. So Pakistan is medium to high burden country as per global standard for this cancer. और क्योंकि कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, so data की भी scarcity है. So whatever the data is available around it, so उसमें पाकिस्तान is the third most common female cancer जो है यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त इस reproductive age group में है. We had few studies जिसमें एक सिंध में हुई, एक नेशनल मेडिकल कॉलेज में भी हुई, और जो नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान में हुई उसमें ओवेरियन 47% और सर्वाइकल कैंसर 25% रिपोर्टेड गायनाकोलॉजिकल कैंसर्स हैं. तो इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो सकता है कि व्हाट कैन बी द सिचुएशन. और इस वक्त विद द सपोर्ट ऑफ WHO एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जारी है जिसके रिजल्ट्स का इंतज़ार है बाय एंड ऑफ दिस ईयर. आई होप कि उसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे और वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड फर्दर. बट दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट to create awareness and do the advocacy on this subject in Pakistan, because
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी इंट्रोडक्शन को कमिट किया है। देयर इज़ अ नाइटैग जो कि वैक्सीनेशन के डिसीशंस करती है। रिसेंटली नाइटैग की जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिसीजन हुआ है टू गो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ HPV वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन। सिंगल डोज की कमिटमेंट हुई है कि जी सिंगल डोज आएगी बिकॉज दिस इज द न्यू रिकमेंडेशन ऑफ ए सेज विच इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कैंसर। अप्रैल 2022 की रिकमेंडेशन है एंड डेफिनेटली बाईवेलेंट वैक्सीन का डिसीजन हुआ है टू स्टार्ट विद द गर्ल्स। लेकिन ये तमाम चीज़ें उसी वक्त पॉसिबल हैं वंस वी गो थ्रू अ प्रॉपर प्लानिंग, टेक केयर ऑफ द कम्युनिटी परसेप्शंस, नॉट ओनली द कम्युनिटी बट द परसेप्शंस एंड द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जो सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पे भी है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वे मिड लेवल मैनेजर्स हैं या लाइफ साइंसेस के लोग हैं। बिकॉज जो अभी तक की सूरत हाल वो ये है कि जो है 51% ऑफ द वेमेन आर अवेयर ऑफ सर्वाइकल कैंसर, 34% knows that there is a screening test which is available in Pakistan if you want to have, and 40% of women they know about the HPV vaccine कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है जिसके ज़रिए इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इतनी हेल्दी नहीं है। कम्युनिटी में मज़ीद अवेयरनेस की ज़रूरत है, प्रोवाइडर्स को अवेयर होने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल बॉडीज़ को अवेयर होने की ज़रूरत है, हेल्थ मैनेजर्स और प्रोफेशनल को इस पर मज़ीद एजुकेट और अवेयर होने की ज़रूरत है टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट फर्दर। When we talk about attitudes towards HPV vaccine, ये पब्लिक हेल्थ एजुकेशन कैंपेन जो है वो एक उसका आपसे ग्लिम्स शेयर किया जा रहा है। When we talk about
But unfortunately, the system in Pakistan, our regulatory authorities and other authorities, they have a big gap between the stakeholders. When I talk of stakeholders in this scenario, stakeholders are students, stakeholders are parents, stakeholders are public. So you have to involve all of them. But once you sit in the closed rooms and make policies, that's where the disaster comes. Itna slow evolution, itna slow change. I was trained in USA. Uh, I have not seen the change has to be evolution has to be very quick, not like this that depends on decades. मैं in a lighter tone, I 80s में आज कम से कम लोगों को ये तो पता है कि पब्लिक हेल्थ है क्या या अपनी ट्रीटमेंट कैसे करवानी है. My father was an army officer and we were posted in Sialkot. And there was a guy, a arm dispenser था, क्वैक था. उसके पास उसने कोई बच्चे रखे हुए थे जो इंजेक्शन वगैरह लगाते थे, वो सिखाता था. So once I was going to school, so I saw that our driver was not there. So I went back to his servant quarter. और उधर उसकी फैमिली बैठी हुई थी, छोटा बच्चा जो मेरा ख्याल 7वीं में या 8वीं में होगा. वो as soon as I entered, अब माँ उसको कन्विंस कर रही है कि तुम, वो कहते मैंने पढ़ना नहीं है. माँ कन्विंस कर रही है कि बेटा अगर तुमने पढ़ना नहीं है तो उस डिस्पेंसर के पास चले जाओ. वो नहीं मान रहा था. The sentence that she used, I can never forget that. उसने उसे कह रही थी कि मर जाने जब पढ़ना नहीं हो तो चल डॉक्टर ही बन जा. तो this is how it was. When we go to regulatory, अब थोड़ा सी awareness आ गई है. You imagine our grade 4 people there in those days, there was no concept. वो बेचारे तीसरी चौथी के बाद या साइकिलों की दुकानों पे होते थे या किसी मैकेनिक बनते थे या कोई और चीज़ काम वेल्डिंग सीखते थे. बहुत बड़ी कोई छलांग मारे तो किसी का मामा चाचा कोई दुबई में है तो उधर चला जाता था. अपॉर्चुनिटीज वर नॉट देयर, पीपल वर नॉट अवेयर. आज का दौर ऐसा है कि एक माली जो बड़ी थोड़ी सैलरी लेता है वो अपना पेट काट के कोशिश करता है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं. और टैलेंट इज कमिंग आउट. हम लोग तो अंधों में काने राजे थे, टू बी ऑनेस्ट. उस वक्त तो टैलेंट सारा दबा हुआ था, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी. बट हैविंग सेड दैट, अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि वी फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑन डेली बेसिस कि आपको एक ऐसी ऐसी मुश्किलात में डाला जाता है कि आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं इफ़ यू वांट टू डू समथिंग. वो बिल्कुल इसी तरह ही है. फिर एक लाइट नोट में मुझे बात याद आ गई कि हमारा वो हाल है उस खामन जैसा जो अनपढ़ था और बाप ने ज़बरदस्ती जो है लड़की के बाप ने उसकी कज़न से जिसने MA उर्दू लिटरेचर में किया हुआ था उसके साथ उसकी शादी करवा दी. अब हमें डायरेक्टली ये नहीं बताया जाता कि यो रिफ्यूज़ भी नहीं किया जाता, सिर्फ लारे लगाए जाते हैं और चीज़ों को मुश्किल बनाया जाता है. तो वो बीवी ने पहले दिन नाश्ते पे खामंद को एक मीर तकी मीर का शेर सुना दिया. पूछा समझ आई जी? उसने कहा जी बिल्कुल समझ आ गई है, ये तो बड़ा आसान था. अगले दिन नाश्ते पे उसने मिर्ज़ा गालिब का शेर सुना दिया. समझ आई? उसने कहा बिल्कुल, इट्स वेरी ऑब्वियस, बड़ी क्लियर समझ आ गई. तीसरे दिन इलामा इकबाल साहब का बहुत मुश्किल शेर सुनाया तो फिर पूछा, उसने कहा जी बिल्कुल समझ आ गई, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था. उसने पूछा क्या समझ आई? तो कहने लगा मैंने परसों ही समझ आ गई सी कि तू वसना कोई नहीं मेरे नाल. तो हमें भी काफ़ी महीनों के बाद समझ आती है कि इट्स ए यूजलेस एफर्ट, तो इसके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सबसे जो खूबसूरत बात है जो मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ शहजाद अली खान साहब को, और जिस वजह से वी गॉट अट्रैक्टेड एंड वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू द पार्टनरशिप in various programs like medical education, quality assurance, the master's program. We want to join hands with him, his kind hands. वो ये है कि डॉक्टर शहजाद अली खान का एक जो बहुत बड़ा सदका जारिया है वो है ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्स एंड एजुकेशन.
इतने ज़्यादा शहजाद अली खान मुल्क में फैल जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे द वे ही हैज़ बिन वर्किंग, कि ही हैज़ बिन डूइंग ए वंडरफुल जॉब। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हम MOU साइन करने जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेटरमेंट, एक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं under the flagship of HSA, I would not say HSA, under the flagship of Dr. Shahzad Ali Khan. I got a little bit secured when I found out that his contract has been signed. He has been appointed as Vice Chancellor for another 5 years. Otherwise, if the leadership changes, everything changes. So I wish and I pray that people like Shahzad Ali Khan should come in helms of the affairs to make the policies to, as they are connected with the grassroots level people. जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ, मतलब ऐसे ऐसे अलमिया होते हैं। अभी recently I have a meeting at 2 o'clock in Pakistan Medical and Dental Council. हमें ये कहा जाता है कि जी आप नया परफॉर्मर्स आ गए, आपका जो कॉरिडोर्स हैं जो 30-35 साल पहले आपकी कंस्ट्रक्शन हुई है, उसका कॉरिडोर जो है वो 6 फुट है, ये 6 इंच ज़्यादा होना चाहिए। अब वो 7 मंजिलें आप गिराएं और नए सिरे से आप उसको बनाएं। Instead of working on curriculum, instead of working on new things, I mean, I was in syndicate of Syed Zulfikar Ali Bhutto Medical University, and it took me 1 year to make it integrated system. हम उसी तक उसी 80 साल पुराने सिस्टम पे चल रहे थे। ये चीज़ें उस पे काम करने की बजाय देयर इज ऑलवेज एन आर्म ट्विस्टिंग, और उस आर्म ट्विस्टिंग से बचने के लिए जब तक डॉक्टर शहजाद अली खान जैसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उस जगह पे पॉलिसी मेकिंग में नहीं आएंगे, ये मुल्क मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि कभी उस स्पीड से तरक्की नहीं कर सकता जिस तरह वेस्ट में तरक्की हो रही है। वी नीड पीपल लाइक हिम इन हेल्म्स ऑफ अफेयर्स, and I pray that he goes there. And please pray for us that we can contribute to the society in terms of educating them, in terms of teaching them medical education in proper way, and other fields of medicine, healthcare. Allah Ta'ala aapka hami wa nasir ho. Thank you. Thank you very much, Raj Saab, for nice remarks. Now I request our today chief guest, Dr. Umar Farooq. Dr. Umar Farooq has a PhD in public health and has a very long, more than 20 years experience in field of public health. And at that time, he is CEO and Dean, U Medical College. Ladies and gentlemen, I request Dr. Umar Farooq, please come on stage and give his remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Worthy Vice Chancellor, Professor Shahzad Ali Khan, panelists, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I said that yesterday as well, and when I was chairing the panel discussion yesterday of a plenary session,